والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم وقال عليه الصلاة والسلام حسنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ اس کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے ہم پر، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے درمیان تھے جو اس سال رمضان کے روزے رکھنا چاہتے تھے، رمضان کی تراویح پڑھنا چاہتے تھے اور رمضان میں قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے تھے. وہ ارادہ رکھتے تھے، انتظار میں تھے، لیکن موت کا فیصلہ ان کا آ گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. اس تمنا کو لے کر اور اس خواہش کو اپنے دلوں میں لے کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم زندہ ہیں، اور وہ بھی خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندہ ہے کہ کوئی عارضہ ہم کو پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے ہم رمضان کے روزوں سے محروم رہ سکیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور اس شوق میں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. اس لیے اس شوق میں یا اس لالچ میں کہ ہمیں اس مبارک مہینے کی برکت نصیب ہو جائے اور ایک کے بدلے 70 ہم کو مل جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا کہ اس مبارک مہینے میں کوئی نفل عبادت انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عام دنوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی فرض عبادت انجام دیتا ہے اس مبارک مہینے میں تو عام دنوں اور دنوں کے 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے، یہ فرض عبادت ہے. تو اسی لیے کہ یہ زکوٰۃ فرض عبادت ہے، ہم رمضان میں ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب مل جائے گا. اس نیت سے، اس ارادے سے، اس شوق سے یا اس لالچ سے مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز توحید کا اقرار، یعنی یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، اس کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں، روزی کا مالک وہی، اولاد دینے والا وہی۔ ساری صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا ماننا، اکیلا ماننا، یہ توحید، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں چیز حج ادا کرنا۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اسی پر اسلام کی بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلام کی مثال ایک خیمے سے دی ہے کہ گویا 5 لکڑیوں پر اور 5 ستونوں پر یہ اسلام کا خیمہ قائم ہے۔ جس طرف کا ستون کمزور ہوگا، گرا ہوا ہوگا، اس طرف سے خیمہ ناقص نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے جو رکن بھی کمزور ہوگا، اس میں سستی اور کوتاہی ہوں گی، اس شخص کا اسلام اس جانب کا ناقص مانا جائے۔ تو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو اپنی دین کی تمام بنیادی باتوں کا علم رہنا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کب فرض ہوئی، کیسے فرض ہوئی؟ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو کب فرض ہوئی، کیسے فرض ہوئی؟ حج ادا کر رہے ہیں کب فرض ہوا؟ روزہ رکھ رہے ہیں کب فرض ہوا؟ یہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو معلوم رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، تحویل قبلہ کے بعد اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے۔ سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں پہلے تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے، عبادت کرنے کا حکم دیا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو چونکہ یہاں پر یہود آباد تھے، اہل کتاب تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس، تو ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، ان کی دلداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا۔ 16 یا 17 مہینے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت ہوتی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو پہلے تھا وہی دوبارہ وہی قبلہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور خانہ کعبہ دوبارہ ہم مسلمانوں کا قبلہ بن جائے۔ اس انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے، وحی کے انتظار میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیجیے۔ قربان جائیے اس نبی پر کہ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کرنا چاہتے۔ جب تحویل قبلہ کی آیت نازل فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا ذکر کر کے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور آپ کو
اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی پسند کا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک، دوسرا پارہ پہلا صفحہ ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ پھیرنا دیکھ رہے ہیں، اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی پسند کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو راضی کرنا چاہتے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش، ان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا نبی راضی ہو جائے۔ ایسے نبی کی ہم کو کتنی قدر کرنی چاہیے، ایسے نبی پر سو جان سے قربان ہو جانا چاہیے۔ ایسے نبی پر سو جان سے قربان ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو گلیوں کو سجا لیں، ہر جھنڈے لہرا لیں، جلوس نکال لیں اور نعرہ تکبیر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لیں، اس سے نبی کا حق ادا نہیں۔ نبی کی قدر ایسی نہیں، نبی کی قدر یہ ہے کہ نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ تعلیم دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تصویر بن جائے۔ یہ ہے نبی کی قدر، اور یہ ہے نبی سے محبت۔ اور جب ہم صحیح معنوں میں اس نبی کی قدر کریں گے، ان کا حق پہچانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ پھر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے۔ آج دنیا کی ہر چیز ہم سے منہ موڑی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے پوری دنیا کے حالات پر جن کی نگاہ ہے اور جو جانتے ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز مسلمانوں سے منہ موڑی ہوئی، ہر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کھڑے ہیں۔ جس دن مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اور ان کو راضی کرنے والے اعمال کو کرنے لگ جائیں گے، تو پھر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ڈرو مت، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرط یہ کہ تم کامل مومن بنو۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ تحویل قبلہ کا پس منظر کیا تھا۔ یہ مختصر بات تھی، بے ربط تو تھی عنوان سے میرے، لیکن بس بات آ گئی ذہن میں تو بتانا بھی ضروری تھا۔ تو یہ تحویل قبلہ کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر روزہ فرض ہوا شعبان کے ہی مہینے۔ تو سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ایسے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ 82 مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جیسے نماز اہم عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اہم عبادت ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جس نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو جیسے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی پابندی اور اہتمام کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی تو نماز قبول ہوگی، ہماری نماز ادا ہوگی تو زکوٰۃ قبول ہوگی، دونوں لازم اور ملزوم۔ نماز کی قبولیت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، زکوٰۃ کی قبولیت نماز کی ادائیگی۔ تو 82 مقامات پر تو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، ایسا علیحدہ آیتیں اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے
زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، ایسا نہیں کہ صرف اس امت پر۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ جہاں پر ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے تذکرے میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے گود میں تھے، جس وقت تو یہودیوں نے الزام لگایا تھا اور حضرت مریم کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے بات کرو، یہ اس سے بات کرو، یہ باتیں بیان کرے گا۔ تو جب ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی، اپنی ابدیت کی گواہی دی، وہیں پر اس بات کا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا شیر خارگی کے زمانے میں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میرے پروردگار نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ تو ایک لغوی معنی آتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی زکوٰۃ کے دو آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں پاکی اور ستھرائی کی۔ زکوٰۃ کے ایک معنی لغوی کے آتے ہیں پاکی اور ستھرائی، گویا زکوٰۃ ادا کرنے سے صاحب مال کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یا صاحب مال کا مالک اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، مال کی محبت سے، حرص سے، طمع سے، لالچ سے، اندرونی بیماریاں جو ہے باطنی، اس سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے۔ ایک معنی لغوی یہ ہے۔ دوسرا لغوی معنی آتے ہیں نمو کے معنی آتے ہیں بڑھوتری۔ مطلب یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے تو کہاں بڑھوتری نظر آتی؟ میرے پاس 10,000 روپے تھا، میں نے اس میں سے 500 زکوٰۃ نکالی تو میرے پاس تو 9.5 ہو گیا، 10 سے گھٹ گیا، اور تم بول رہے ہو کہ بڑھتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑھوتری اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ برکت کے اعتبار سے اس میں بڑھوتری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم پیسوں میں انسان کا زیادہ کام نکال دے، کم پیسے میں اللہ تعالیٰ انسان کا زیادہ کام ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑھوتری آخرت کے اعتبار سے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے تو بڑا چڑھا کر عطا۔ قرآن کی آیت میں نے جو شروع میں پڑھی اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ بھی نیکی یا نیک کام یا عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا، اللہ کے پاس اس کو بہتر پاؤں گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجروں کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا۔ چنانچہ اسی کی تائید ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، ایسے ہی جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، وہ بچپن سے وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو کھجور کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کیا ہوا اس کا وہ مال پہاڑوں کے برابر ہو جائے، تو اس اعتبار سے بڑھوتری۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ اس بات کو اور بہترین انداز میں سمجھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو کمی واقع ہوئی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، اس کمی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص کے پاس 20,000 روپے ہیں، اس نے 20,000 میں سے 10,000 روپے اٹھا کر بینک میں جمع کر دی، یہ کمی ہوئی کہ نہیں؟ 20,000 تھا، اس میں سے 10 اٹھا کے بینک میں جمع کر دیے تو 10 رہ گئے نا۔ یہ کمی ایسی ہی کمی زکوٰۃ کے ادا کرنے پر کمی واقع ہوتی،
یہ 20,000 والا آدمی جس نے 10,000 بینک میں جمع کیا ہے وہ مطمئن ہے کس بات سے؟ کہ میں نے جو 10,000 جمع کیا ہے وہ سیف ہو گئے، محفوظ ہو گئے، اب وہ میرے آڑے وقت میں جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں کام میں لے آؤں گا، آڑے وقت میں میرے کام آئیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی بینک میں جمع ہو جاتا ہے، وہ ہمارے آڑے وقت میں کام ہے، اور ہمارا کیا ساری انسانیت کا آڑا وقت جو ہوگا وہ آخرت کا ہوگا، جب خدا کے دربار میں پیشی ہوگی، اس وقت وہ وقت ہمارا سب سے زیادہ محتاجگی کا ہوگا، اس وقت یہ جو زکوٰۃ ہم نے ادا کی ہے وہ ہمارے کام آئے، تو یہ کمی اس اعتبار سے واقع ہے۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی یہ دو ہو گئے، ایک تو تزکیہ صاف صفائی ستھرائی، دوسرے نمو یعنی بڑھوتری۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مال کی اس مقدار کو جو مختلف مالوں میں شریعت نے طے کی ہے۔ چاندی میں 52.5 تولہ چاندی، سونے میں 7.5 تولہ سونا، اس میں سے جو زکوٰۃ جو مال مقدار ادا کی جاتی ہے یعنی 40واں حصہ، وہ 40واں حصہ جو ہم نکال رہے ہیں شریعت کی اصطلاح میں اس کو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، اس کی ترغیب، اس کی فضیلت قرآن پاک کی آیات میں جگہ جگہ ہم کو ملی، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں بھی ہم کو زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی ادائیگی کی ترغیب، اس کی فضیلت اور اس کا مقصد اور اس کا فائدہ ہم کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد اور اس کی فضیلت قرآن میں ارشاد فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، مال پاک صاف ہو جائے، صاحب مال پاک صاف۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد اور اس کا فائدہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال، صاحب مال بھی اور مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ ما بقیہ مال پاک صاف ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی ادائیگی کی افادیت اور فائدے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک شخص نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت بڑا نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی ہے یا آگ لگ گئی ہو یا اور کوئی ایسا وجہ پیش آئی ہو جس سے ان کا مال تلف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر ہو، کسی بھی جگہ جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہوتا ہے، آگ لگنے سے، چوری ہونے سے، گھاٹا کھانے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ۔ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بے شمار مواقع پر زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت، مقصد ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ نے بھی تنبیہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنبیہ کی ہے اور اس پر سخت و عذاب کی وارننگ دی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کی جس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ اور اس کے معنی پر اگر کھلے دل سے، سچے دل سے کوئی مسلمان غور کرے تو مسلمانوں میں کوئی بھی شخص ایسا باقی نہ بچے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، بلکہ ہر ایک کا یہ حال ہو جائے جیسے ابو بکر و عمر ابن عبدالعزیز جیسے لوگوں کا تھا کہ اپنے پاس مال بچا رہے اور سو جائے، ان کو نیند آ جائے، یہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ مال خرچ نہیں کر دیتے تھے ان کو نیند نہیں لگتی، یہ کیفیت ہو جائے اگر صحیح معنوں میں اور اللہ کے وعدوں اور وعید کے یقین کے ساتھ اگر اس آیت پر ہم غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ آیت کا اگلا حصہ اور زیادہ چونکا دینے والا ہے اور زیادہ ڈرانے والا ہے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ اس دن ان کے اس جمع کیے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ پر تپائیں گے، جیسے لوہار گرم کرتا ہے لوہے کو لال کرتا ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے مالوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے۔ فتکوی بہا جباہہم، اس تپے ہوئے آگ پر تپے ہوئے مال کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے، پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان جسم کے ان تینوں مقامات پر خاص طور سے عذاب اس لیے دیا جائے گا اور اس لیے داغا جائے گا کہ عام طور سے جب کوئی حاجت مند اور ضرورت مند کسی صاحب حیثیت کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ پھر آ گیا، پھر اس کے بعد دھیر سے پہلو تہی کرتا ہے اور پھر دھیر سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے۔ یہ آیت پاک ہر مسلمان کو متنبہ کرنے والی ہے، چونکا دینے والی ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا اتنا سخت عذاب ہے کہ انہی مالوں کو تپا کر جہنم کی آگ میں داغا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عذاب ذکر کیا اپنی پیاری حدیث میں ان لوگوں کے متعلق جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، تو اس کے اس مال کو، جمع کیے ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنجے سانپ کی شکل بنا دیں، اس کا وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ سانپ تو زہریلا ہوتا ہی ہے، لیکن اگر سانپ گنجا ہو تو وہ زیادہ زہریلا مانا جائے۔ پھر لہو زبیبتان، اس کی دونوں آنکھوں پر کالا ٹیکا ہوگا اور یہ علامت بھی سانپ کے زیادہ زہریلے ہیں، تو زہریلے سے زہریلا سانپ کی شکل اس کے مال کو بنا دیا جائے۔ یطوقہ یوم القیامت، اس کا مال اس کے گلے میں گنجا زہریلا سانپ بنا کر توق ڈال دیا جائے، پھر وہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہیں گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ وعیدیں قرآن اور حدیث کی ایک سچے مسلمان کے سامنے جب گزرے تو
اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے اور اس کے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہمارا مال محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکت، زکوٰۃ کا مال جس کسی مال میں ملتا ہے تو وہ اس مال کو ہلاک کر دیتا۔ ہلاک ہونے کی کئی شکلیں، بیماری سیماری ایسی لائق ہو گئی کہ پیسے پہ پیسہ خرچہ ہوتے جا رہا، چوری ہو گیا، آگ لگ گئی مال میں، بہت ساری شکلیں ہیں مال کے ہلاک ہونے کی لائق۔ اس لیے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ ادا کر کے۔ یہ زکوٰۃ سے متعلق مختصر سی فضیلت اور اہمیت پر کچھ گفتگو میں نے شروع میں کی ہے۔ مسائل کے متعلق مجھے عنوان دیا گیا تھا تو میں موٹے موٹے مسائل جو عام طور سے پیش آتے ہیں اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ بغور سنیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرائط کو میں بیان کروں گا اور ان سے متعلق جو مسائل ہیں اسی کے ساتھ اس کو بھی ذکر کروں گا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان، کافر پر زکوٰۃ فرض ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کے مال کی اس کے مالوں میں زکوٰۃ نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، لہذا معلوم یہ ہوا کہ نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، بھلے اس کے پاس کتنا ہی مال۔ تیسری شرط تو ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس شریعت کی بتائی مقدار کے مطابق مال ہے۔ صاحب نصاب کون مانا جائے گا؟ جس کے پاس شریعت کی جانب سے طے کی ہوئی مقدار کے مطابق اس کے پاس مال ہے۔ شریعت نے کیا مقدار طے کی ہے؟ چاندی میں 52.5 تولہ چاندی، سونے میں 7.5 تولہ سونا، اور مال تجارت جو چاندی کی نصاب کے برابر جو قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو قیمت ہے، اس کے برابر کسی کے پاس مال تجارت ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے، جو کل رات میں نے دیکھا ہے تو اس کے حساب سے 42,000 روپے ہوتے ہیں۔ تو 42,000 روپے نقد اگر کسی کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ سونا چاندی ملا کر ان کی قیمت 42,000 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا تینوں ملا کر، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، تینوں کو ملا کر 42,000 روپے کی رقم ہو جا رہی ہے تو یہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ۔ مال تجارت اس کے پاس ہے 42,000 یا اس سے زیادہ کا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت کے ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم دکاندار ہیں، کرانہ دکان ہے ہماری، ہارڈ ویئر کی ہے، اسپیئر پارٹ کی ہے، یا میڈیکل ہے، یا بیٹری کی دکان ہے، یا کار ڈیکوریشن کی دکان ہے، یا جو بھی یعنی عام چیز جس کی بھی دکان ہے، اس دکان کے اندر جو سامان ہے یہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اس کی قیمت اگر 42,000 روپے یا اس سے زیادہ کی ہے تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی۔ اس لیے جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو دکان کے اندر جتنا مال ہے ان تمام مالوں کی قیمتیں فروخت حساب میں لی جائیں۔ جتنے میں ہم خرید کے لائے اتنی وہ قیمت نہیں لی جائیں گی، بلکہ اب ہم جتنے میں بیچیں گے اتنی قیمت کے حساب سے حساب لگائیں۔ ہمارے اگر ہم چاول کرانہ دکان والے ہیں، چاول میں نے لایا ہوں 15 روپے کلو سے، اب بیچوں گا 25 میں تو 15 روپے کلو کے حساب سے نہیں موجوں گا، 25 کے حساب سے۔ اسپیئر پارٹ کا سامان ہے 2 ویلر 4 ویلر کا، میں نے لایا ہے
100 روپے کا اور میرے پاس سے بکے گا 150 کا 200، تو جو بکنے والی قیمت ہے وہ حساب، اور جتنا مال ہے سب ٹوٹل کیا جائے گا، دکان کا مال جتنا ہے اس کو سب موجا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں ہے، تو اس کو بھی دیں۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھ کہ اگر ہم صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے آ رہے ہیں، تو اب ہر مال الگ الگ اس کے لیے نصاب کی مقدار نہیں دیکھی ہے۔ میں سونا چاندی میرے پاس نصاب کے برابر ہے، میں اس کی زکوٰۃ نکالتے آ رہا ہوں، اور میری دکان میں 20,000 کا مال ہے، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ تو 42,000 کا نہیں ہو رہا، اس کو چھوڑ دو، نہیں، میں پہلے سے صاحب نصاب ہوں۔ اب ساری چیز چاہے وہ نصاب کے برابر ہو نہیں ملائی جائیں، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو نصاب اس کو کہتے ہیں۔ اس میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دی کہ تجارت کے مال جو ہے ہمارا اس کو سب حساب مل جائے۔ اسی طریقے سے 2 ویلر 4 ویلر کا کنسنٹ ہمارا ہے، جس میں ہماری ذاتی گاڑی جو ہیں 2 ویلر 4 ویلر اس کو بھی حساب میں لیا جائے گا، اور اس میں بھی وہی ہے کہ جو قیمتیں فروخت ہیں اسی کا حساب لیں گے۔ 2 ویلر میں نے کسٹمر کسی سے لیا 35,000 میں، میرے کنسلٹ میں لگا دیا ہوں، اب یہ 45,000 میں جائیں گے، تو 35 نہیں موجود ہیں، 45 موجود ہیں۔ اسی طریقے سے پلاٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے، پلاٹ کے بیپاری ہیں ہم، تو پلاٹ ہمارے کئی پلاٹ ہیں، اب ہم حساب جب جوڑ رہے ہیں تو ان پلاٹوں کی قیمت بھی ہم جوڑیں گے، اور وہی فروخت ہونے والا۔ اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے 10 لاکھ کا، اب آپ یہ بکیں گا 15 لاکھ کا، تو 15 لاکھ حساب میں لیا، بھلے وہ ابھی بیچ نہیں رہے ہو، جب بھی بیچیں گے اس کی قیمت آئیں گی، لیکن ابھی اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جو پلاٹ یا گھر تجارت کے لیے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری، تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ 4 شرط ہوگی، 5ویں شرط نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، چاند کے حساب سے، قمری تاریخ کے حساب سے سال گزرنا ضروری ہے، شمسی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس لیے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اگر ترتیب بنا رہے ہیں تو چاند کی تاریخ سے ترتیب بنائیں۔ رمضان میں ادا کرتے تو رمضان کے روزوں کے حساب سے طے کریں، 5ویں روزے کو یا 10ویں روزے کو 20ویں روزے کو۔ اب اگر آپ نے اس سال 5ویں روزوں کو زکوٰۃ ادا کی ہے تو اگلے سال رمضان کے 5ویں روزوں کو آپ کا سال پورا ہو۔ آج اگر 16 اپریل ہے تو اگلے سال کا 16 اپریل نہیں ہو جائے، بلکہ 5واں روزہ اگلے سال کا ہو جائے۔ سال گزرنے کی جو شرط ہے اس میں وہ تفصیل یاد رکھیں کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ جیسے میں پہلے سے صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتے آ رہا ہوں، اب درمیان سال میں ہمارے پاس اگر کوئی مال آیا ہے تو اس پر الگ سے سال نہیں گزرنے کا انتظار کیا جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں مال مستفاد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں صاحب نصاب ہوں، ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہوں رمضان کے 5ویں روزے، ابھی رمضان کے 5ویں روزے آنے سے پہلے درمیان میں میری بسی اڑ گئی، یا مجھے کہیں سے انعام مل گیا، یا میرے کو وراثت میں کچھ مل گیا، یا میرا جس کو قرض میں نے دیا تھا وہ قرض مجھے مل گیا، جو بھی مال مستفاد یعنی حاصل ہونے والا مال ہے، پگار ہو گئی، تنخواہ ہماری ہو گئی درمیان میں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے جو بھی مال آیا ہے اس پر الگ سے سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا۔ 5ویں روزے کو میں حساب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں زکوٰۃ کے لیے، اور ابھی یہ مہینے کی تنخواہ ہوئی ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہوں تو تنخواہ کی رقم بھی موجود ہے، میرا قرض مل گیا ہے، ابھی 6 مہینہ پہلے مجھے وراثت میں کچھ مال ملا تھا، تو اب اس پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابھی تو 6 ہی مہینہ ہوا، نہیں، اب الگ سے ہر مال پہ سال گزرنا ضروری ہے، بشرطے کہ میں پہلے سے صاحب نصاب ہوں یا میں زکوٰۃ ادا کرتے آ رہا ہوں۔ اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہوں تو پھر جو مال حاصل ہوا ہے اس پر سال دیکھا جائے،
تو سال گزرنے کی شرط میں یہ بات یاد رکھیں، عام طور سے بہت سارے لوگ سوال کرتے تو اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ 5 شرط ہو گئی، نمبر میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہے تو 5 شرطیں ہو گئی۔ چھٹی شرط، ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ ضرورت اصلیہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کی زندگی کی بقا ہو اور اس کی ضرورت کے سامان ہو۔ مثال کے طور پر بدن کا کپڑا ہے، گھر کے استعمال کا برتن ہے، گھروں کے اندر جو زیب و زینت کے لیے سجاوٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، فرنیچر ہے، صوفہ ہے، بیڈ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جھومر ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت کی زندگی کی چیزیں۔ استعمال کے برتن کی بات آ گئی تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ برتن جو جہیز کا رکھا ہوا رہتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، ہر سال پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ پوچھتے ہیں، یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے علماء سے رجوع کرنے۔ پوچھتے ہیں تو ہم لوگ بہت شوق سے بتاتے ہیں، ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ رجوع کریں۔ تو جہیز کے برتن ہیں، یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے، ضرورت اصلیہ میں۔ استعمال کی گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، 2 ویلر 4 ویلر، جو ہماری سفر کی سواریاں ہیں، تجارت والی نہیں، ہاں جو ہم اپنی ضرورت کی ہیں، 2 ویلر 4 ویلر۔ اسی طریقے سے مشینیں جس سے انسان مال تیار کرتا ہے، پاور لوم ہے، اس پہ ساڑی بنتی ہے، تو پاور لوم کی قیمت نہیں جوڑی جائیں گی۔ موٹر سائیکل کی 4 ویلر 2 ویلر استعمال کی جو اس کی قیمت نہیں جوڑی جائیں گی، اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جانا۔ اسی طریقے سے موبائل ہے، گھڑی ہے، چشمہ ہے، چپل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی کاریگری کے جو آلات ہیں، جیسے گیاری والے ہیں، ان کے سامان بہت وزنی رہتے ہیں، پانا ہے، ہتھوڑا ہے، ہتھوڑی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو کاریگری کے سامان ہیں، اس کو بھی حساب میں نہیں لیا جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ وہ سونے چاندی کے کیوں نہیں، تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی۔ کاریگری کے آلات، مستری کے کاریگری کے آلات ہیں، ویلڈنگ کرنے والے کے کاریگری کے آلات ہیں، اور وقس علی ھذا، اس پر قیاس کرتے چلے جائیے، جتنے بھی کاریگری کے سامان ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری، یعنی ہماری جو حاجت کی اور استعمال کی چیزیں ہیں اس سے زائد جو چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی شرط، قرض سے بچا ہوا۔ قرض سے بچا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1.5 لاکھ روپے اور میرے اوپر 20,000 روپے قرض ہے، تو جب میں زکوٰۃ کا حساب لگاؤں گا تو وہ 1.5 لاکھ میں سے 20,000 مائنس کر دوں۔ اب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی رہیں گی 1,30,000، 1,30,000۔ یہ شرطیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، جس کے ذیل میں اس سے متعلق مسائل بھی میں نے آپ کو بیان کیے۔ اب اور کچھ مسائل جو انسانوں کے ذہن میں رہتے ہیں، میں مختصر اس کو عرض کرتا چلوں۔ انسان جو اپنی ضرورت کے لیے رقم رکھتا ہے، بچوں کی شادی کے لیے، حج کے لیے، عمرہ جانے کے لیے، یا گاڑی خریدنا ہے، یہ جو ضرورت کے لیے جو رقم انسان رکھتا ہے، اپنے پاس رکھو چاہے بینکوں میں رکھو، اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کو بھی حساب میں لیا جائے گا۔ ایک مسئلہ قرض کا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو قرض دیے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو قرض کے متعلق فقہاء کرام نے ایک وضاحت اور تفصیل یہ کی ہے، اور قرض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ قرض ہوتا ہے قوی اور ہوتا ہے ضعیف۔ قرض قوی جو ہے
اس کی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی زکوٰۃ ضروری ادا کرنا ضروری ہے۔ قرض قوی سے مراد ہم نے ایسے شخص کو قرض دیا ہے کہ جس سے ملنا یقینی ہو، آج نہیں کل نہیں پرسوں، مہینہ 2 مہینہ سال بھر، کب بھی دے ہی دینا۔ ایسے قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہر سال ضروری ہے، ہر سال ادا کرو یا جب ملے، گزشتہ جتنے سال گزرے سب کی ادا کرو، اختیار ہے، چاہے تو ہر سال ادا کرو، چاہے جب ہمارے قبضے میں آ جائے تو جتنا سال گزرا ہے ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر ایک قرض ہوتا ہے قرض ضعیف، یعنی ایسے شخص کو ہم نے قرض دیا یا ایسے شخص نے ہم سے قرض لیا ہے جو یا تو مفلس ہے، اللہ سے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ادائیگی، یا پھر وہ ایسا شخص ہے جو گھماتا ہے، ٹوپی پہناؤ رہتے کچھ لے لیتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے۔ ایسے شخصوں کو اگر ہم نے قرض دیا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ ابھی واجب نہیں، اب وہ جب بھی دے گا وہاں سے اس کی زکوٰۃ کا سال شمار کیا جائے، یہ قرض ضعیف کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈپازٹ کے متعلق مسئلہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور لوگ اس سے متعلق سوال بھی کرتے ہیں۔ ڈپازٹ یعنی ہم نے مکان یا گھر کرائے سے لیا ہے اور اس کی ضمانت کے لیے جو رقم صاحب مکان کو یا صاحب دکان کو دی جاتی ہے اس کو ڈپازٹ کہتے ہیں۔ تو اس کی زکوٰۃ کے متعلق بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے، وضاحت کی کہ اگر ہم نے مکان یا دکان متعینہ مدت کے لیے کرائے پر لیا ہے، سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے، مدت طے کر کے ہم نے کرائے پر لیا ہے، تو ایسی ڈپازٹ کی زکوٰۃ جو مال کا مالک ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کرایہ کا مکان یا دکان ہم نے متعینہ مدت کے لیے، سال 2 سال 3 سال کی مدت طے کر، تو ایسی ڈپازٹ کی زکوٰۃ ہم کو ادا کرنی پڑے گی صاحب مال۔ اور اگر کوئی مقدار، کوئی مدت متعین نہیں کی بلکہ انہیں ایک عام ویوہار کر لیا ہے، کرائے پر دے دیا ہے مکان یا دکان، کوئی طے نہیں ہے مدت، تو ایسی ڈپازٹ کی زکوٰۃ ابھی صاحب مال پر نہیں رہی۔ علماء نے اس کو قرض ضعیف میں شمار کی۔ اب وہ جب ملیں گے واپس، جب اس کے بعد سے اس کا زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ۔ ایک ہوتا ہے رہن، جسے گروی کہتے ہیں ہماری زمین، گروی کی زکوٰۃ، چاہے گروی پر رکھی ہوئی چیز، چلن، سونے چاندی کی ہو، روپے پیسے، جو بھی چیز ہو، اس کی زکوٰۃ نہ تو راہن پر ہے نہ تو مرتہن پر ہے، نہ تو رکھنے والے پر ہے نہ جس کے پاس رکھا جا رہا ہے اس کے پاس، کسی پر نہیں ہے۔ جب وہ مل جائیں گے اس کے بعد، اپنے قبضے میں آنے کے بعد، اس کے بعد سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پلاٹ کے متعلق ہمارے سامنے بات آ گئی کہ زمین اور پلاٹ تجارت کے لیے اگر ہے، اس کا دھندا بیپار کرتے ہیں تو اس کی جو قیمتیں فروخت ہیں، جو قیمت میں بکیں گا وہ قیمت کا حساب لگائیں گے۔ 2 ویلر 4 ویلر کے بارے میں بھی بتا دیں۔ بسی اٹھتی ہے، ایک تو بسی جو اٹھی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا کچھ ہفتہ باقی ہے ادائیگی کا، تو جتنا ہفتہ ہم بھر چکے ہیں اتنی کی زکوٰۃ ادا کی جائیں گی۔ جو ہم نے ہفتہ بھرا نہیں ہے وہ پیسہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے اوپر قرض ہے، جتنا ہفتہ ہم بھر چکے ہیں اتنے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بسی اٹھی نہیں ہے، بھرا جا رہا ہے، تو جتنا بھرے ہیں اتنی کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو بھی مال تجارت کا ہے، مال کچا رکھا ہوا ہے، جیسے لوم کے اوپر ساڑی بنانے کے لیے دھاگا ہوتا ہے، سوت ہوتا ہے اور دوسری متفرق چیزیں ہوتی ہیں، تو لوم کے مالکان کے پاس جو یہ کچا مال رکھا ہوا ہے، اس کچے مال کی قیمت بھی حساب میں جوڑی جائے گی۔ یہ تو زکوٰۃ کی کچھ مسائل جو لوگوں کے عام طور سے ذہن میں رہتے ہیں اس کو میں نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے پراویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے سرکاری ملازمین کا،
حکومت ملازم کی تنخواہ میں سے کچھ رقم کاٹتی ہے، پھر اس کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس کو کچھ اضافی رقم ملا کر اس کو انعام بطور انعام کے دیا جاتا ہے، اس کو پراویڈنٹ فنڈ۔ تو اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے، اس کے بعد ہماری ملکیت میں وہ آئیں گا، اس کے بعد سے اس کا سال شمار کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی۔ اگر پہلے سے ہم صاحب نصاب ہے تو اب اس پہ سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ مال مستفاد کا مسئلہ جو میں نے بتایا، وہ ہمارے پاس آیا ہے اور ہم پہلے سے صاحب نصاب ہے، حساب کرنے میں اس کو بھی جوڑا جائے گا، اب الگ سے سال اس پر گزرنے کا انتظار نہیں۔ شیئرز کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر ہماری رقم کمپنی نے ایسی چیزوں میں لگائی ہے جو آلات ہیں یا مشینیں ہیں، تو اب اس سے جو مال نکل رہا ہے اور اس کا جو منافع حاصل ہو رہا ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر حکومت نے کمپنی نے ہمارے مال کو تجارت میں لگایا ہے تو جو مال تجارت کا حکم ہے وہ ہمارے منافع اور ہماری رقم کے اعتبار سے جو وہاں پر ہے اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو پوچھ لو، میں 2 منٹ لگے تو رک جاتا ہوں۔ پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ، ہاں تو وہ ڈبل دیتی ہے سرکار بیاج کے ساتھ۔ وہ بیاج نہیں مانا جائے گا، انعام مانا جائے گا۔ پرائیویٹ فنڈ جو ہماری تنخواہ میں سے کٹتا ہے، اب مثال کے طور پر ہمارا 50,000 جمع ہوا ہے، حکومت ریٹائرڈ ہونے پر 1 لاکھ کر کے دے رہی ہے، تو یہ سود نہیں مانا جائے گا، حکومت کی طرف سے انعام مانا جائے گا۔ ایک مکان ہے رہنے کے لیے اور دوسرا پلاٹ کے لیے جو اس کے اوپر بنائیں گے یا تو پھر وہ پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں۔ مکان یا زمین ہم اگر لیے ہیں کہ بھائی آگے چل کے یعنی خاندان کے افراد خانہ بڑھیں گے، بچوں کی شادی بیاہ کریں گے تو وہاں ان کو بساتے چلے جائیں گے، تو ایسے مکان اور پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ بیچنے کی نیت سے لیا ہوگا، کہ میں جب بھی مجھے اس پر قیمت بڑھ کے مل جائے گی اس کو بیچ دوں گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زیورات ہیں جیسے اس کی قیمت خرید جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اگر بیچنے جائے تو کم قیمت میں لیتے ہیں، جو قیمتیں خرید ہوتی ہے اس سے کم قیمت میں ہوتی ہے۔ سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں، زیورات کی شکل میں ہو، چیز چلن کی شکل میں، زیب زینت کی شکل میں، اس کو جو قیمت میں ابھی ہم بیچنے جائیں گے وہ قیمت ہی شمار کی جائیں گی۔ ہم نے جتنے میں خریدا ہے اگرچہ وہ زیادہ قیمت تھی، اب وہ کم میں جائیں گی تو ابھی موجودہ قیمت جو اس کی آئیں گی وہ حساب سے اس کی قیمت لگائیں گے۔ قیمت خرید پر ہوگا، قیمت خرید پر ہی ہوگا، نہیں، بیچنے والی اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ زیادہ کم زیادہ ہوتے رہے، وہ اب کم ہو گئے تو انسان کی خوش قسمتی ہو گئی۔ ہاں نا، تو اپنا مال سونا چاندی ابھی جو پوزیشن کا ہے اور جو پوزیشن کی اس کی قیمت آئے گی وہی مانے، بھلے وہ گھٹ کے۔ ہاں یہ تو صحیح ہے کہ زیورات جو ہوتے ہیں یعنی کلیئر جو سونا ہوتا ہے اس سے کم قیمت میں جاتا ہے تو اس کو وہی قیمت میں رہے گی۔ ابھی ایسا یہ ہار ہے، ہار آج جو میں بیچنے جاؤں گا تو اس کی جو قیمت کا بکے گا وہی قیمت میں رہے گی، اس کے گرام کا جو سونے کا بھاؤ ہے وہ بھاؤ نہیں ملے گا۔ دو پلاٹ ہے تو ایک پلاٹ بیچ کے دوسرے پلاٹ کو بنا تو دوسرے پلاٹ پہ زکوٰۃ لگی ہوئی ہے۔ ایک پلاٹ ہے، 2 پلاٹ، ہاں، تو ایک پلاٹ بیچ کے اس کا جو بھی مال آئے گا وہ پلاٹ پہ تعمیر کریں تو اس کی کوئی مدت طے کی ہے کہ سال بھر میں 6 مہینے میں کر لوں؟ یعنی جب بھی اس پہ بنانا رہے گا یہ بیچ کے بنانا تو یہ والے پلاٹ کی زکوٰۃ نہیں رہیں گی، اس کی رہیں گی۔ جیسے ہم پیسہ رکھ دیتے ہیں مال گھر بنانے کے لیے، جو میں نے کہا نا کہ انسان جو اپنی ضرورت کے لیے مال رکھتا ہے اس پر زکوٰۃ ہو، تو وہ جو پلاٹ ہے اسی کا مانا جائے گا، یعنی ضرورت کے لیے جو مال ہم نے رکھ دیا اس کی شکل بدل گئی، زمین کی شکل میں ہم رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی پلاٹ میں۔ بولو، جیسے یہ سال کسی نے زکوٰۃ دیا، اگلے سال رمضان میں آئے تک
کے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو صاحب انصاف نہیں ہے؟ نہیں دے رہے نہیں نہیں، اگلے سال تک جو یعنی یہ سال ہم نے زکوٰۃ ادا کی، اب اگلا سال جب بھی آئے گا پھر سے حساب کیا جائے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر سال حساب کرو، اندازہ نہیں کہ بھائی پچھلے سال اتنا تھا اتنا ہی نکال دو، نہیں، ہر سال موجو. اگر نہیں ہے صاحب نصاب آج یہ سال تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. قرضہ مائنس کر کے ہی مائنس کر کے اگر زکوٰۃ کی جو اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ ہی قرضہ ہے تو پھر صاحب انصاف نہیں. نہیں، زکوٰۃ مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچ رہی ہے دیکھا جائے گا آج 42,000 روپے اس کا نصاب اتنے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق کچھ مسئلہ میں بیان کر دوں کہ کس کو دیا جائے زکوٰۃ. انسان زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے، تو جس طرح زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے مال کی تحقیق کرنا. ہاں، تو جیسے حساب کرنا اور پورا ایمانداری سے اس کو موجنا ضروری ہے، اسی طریقے سے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی تحقیق بھی ضروری ہے. اٹھا کے دے دیے چلتے پھرتے فقیر کو، ایسا نہیں. اس لیے اس شریعت نے مصارف بھی طے کی. مصارف اس لیے طے کیے کہ زکوٰۃ امت کے اوپر فرض کیے جانے کا جہاں اور مقاصد بیان کیے گئے، اس میں سب سے اہم مقصد جو ہے وہ امت سے مفلسی ختم کرنا ہے، امت سے غربت کو ختم کرنا. اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان کو دعوت و تبلیغ کی ترتیب دی، ترتیب اللہ کے نبی کے زمانے سے چل، دعوت دینے کی تبلیغ کی ترتیب اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دی کہ تو تم سب سے پہلے ان پر اسلام پیش کرنا اور خدا کی وحدانیت اور رسالت کا اقرار کروانا. وہ جب کر لیں گے تو ان سے کہنا کہ اللہ نے تم پر نماز فرض کی. نماز پر آ جائے تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی. پھر اس کے بعد روزہ اور حج کی ترتیب ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے مالوں پر زکوٰۃ ہے، تو یہ سن کر تم گھبرا مت جانا. اس لیے بہت سارے آج کے زمانے میں بھی جو اسلام کی تعلیمات سے یا دین کی تعلیمات کی روح سے نابلد ہیں، وہ بھی آج یہ تصور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ایک ٹیکس کی طرح ہے. حالانکہ ٹیکس نہیں ہے. زکوٰۃ اور ٹیکس میں زمین آسمان کا فرق. ٹیکس جو اصول ہوتا ہے وہ ظلمن ہے، ٹیکس جو اصول ہوتا ہے وہ ظلم ہے، اور زکوٰۃ اور ٹیکس میں بہت فرق ہے. ٹیکس جو وصول کیا جاتا ہے وہ راستے بنانے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اس کو ایسا اصول خرچ کرنے کا بنایا گیا ہے کہ صرف اس کو مستحقین تک ہی پہنچائے. اگر زکوٰۃ بھی ٹیکس کی طرح ہوتا تو اسلام اس کو اسلام کی ترویج میں لگانے کا حکم دیتا. اس لیے زکوٰۃ کا مصرف دعوت و تبلیغ کی محنت نہیں ہے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کی محنت کر رہے ہیں ان کے یا اللہ کے راستے اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت کر رہے اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں. اسی طریقے یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر ہے، مدرسوں کی تعمیر ہے، اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز. تو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد اگر کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ امت کے اندر سے مفلسی ختم. اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ تمہارے مالوں میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، امت کے مالداروں سے لے کر امت کے غریبوں پر لوٹائیں گے. ہم اس کے مالک نہیں بن جائیں گے، ہم اس کے مالک نہیں بن جائیں گے، بلکہ مین مقصد جو ہے وہ امت کے مالداروں سے لے کر امت کے غریبوں پر خرچ. اسی لیے روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالداروں کے مال میں اتنی ہی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، یعنی امت سے غریبی ختم ہو.
تو سب سے بڑا مقصد ہے کہ امت سے مفلسی غریبی ختم۔ جب زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کی جائیں گی تو امت سے غریبی ختم ہو، لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ زکوٰتیں ادا ہو رہی ہیں لیکن امت سے مفلسی اور غریبی ختم ہونے کے بجائے بڑھتی نظر آتی۔ ہر سال زکوٰۃ لینے والے کم ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال زکوٰۃ لینے والے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی، ایک تو یہ کہ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ صحیح نہیں نکال، کمی کوتاہی کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یا تو پھر یہ ہو سکتی ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ صحیح مستحق نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پیشہ ور فقیروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ دوسرے نفلی صدقات عطیات دے دو، لیکن زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو بھی دینا جائز نہیں ہے، پیشہ ور فقیر۔ بہت سارے لوگ چلتے چلتے فقیروں کو دے دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے صحیح مصرف نہیں۔ ابھی کل ہی کی بات، اثر پڑھ کے میں نکلا، گیٹ کے اوپر ایک آدمی، اچھا نوجوان، ہٹا کٹا میں 45 سال کی عمر ہو، ایک آدمی کھیسے سے نکالا 1000 روپے، زکوٰۃ چلیں گی؟ بولا ہاں دے۔ یہ غلط مصرف کرو۔ اس طریقے سے اگر امت زکوٰتیں ادا کریں گی تو زکوٰۃ کا جو مقصد ہے امت سے غریبی ختم ہو نہیں۔ آج وجہ یہی ہے کہ دن بدن مسلمان پسماندہ ہوتے ہیں اور غربت اور مفلسی کی گہرے غار میں گرتے جا رہے۔ مسلمانوں کی خواتین غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی۔ مسلمانوں کے وہ بچے اگر ان کو سنبھالا دیا جاتا تھا تو وہ کسی مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بن سکتے، عالم بن سکتے تھے، محدث بن سکتے ہیں، مفسر بن سکتے، لیکن وہ ہوٹلوں کی زینت بنے، لوگوں کے منہ کے گلاس پیے ہوئے ان کو دھو رہے ہیں۔ رحم کرو امت کے اوپر۔ جو مقصد زکوٰۃ کا ہے، فرضیت کا، اس مقصد کو سامنے رکھ کر ایک مضبوط نظام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ماحول بناؤ تو امت سے مفلسی اور غریبی ختم ہوں گی، ورنہ ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے، زکوٰۃ لینے والے کھاتے رہیں گے اور امت کی اصلاح نہیں ہوں گی اور جو مقصد ہے زکوٰۃ کا وہ حاصل ہے۔ اس لیے شریعت نے مصارف طے کی کہ ان کو ہی زکوٰۃ دے سکتے۔ قرآن میں باقاعدہ اللہ نے لسٹ بیان کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 نام اور 8 مصرف اللہ نے بیان۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ اور صدقات کا مصرف فقیر ہے۔ فقیر سے مراد یہ مسجد کے گیٹ پر بیٹھ کے ماننے والے اور روڈ پر چلنے والے نہیں۔ فقیر کی علماء نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے، جو میں نے 42,000 بتایا نا، اس سے کم جس کے پاس مال ہے وہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ والمساکین، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والے سرکاری عاملین، اسلامی حکومت کے عاملین، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں پر جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور تھے وہ بھی زکوٰۃ کا مصرف تھے اس زمانے میں، آج نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے اندر دوسری اور جو باتیں مصرف کی پائی جائیں گی تو ان کو دی جا سکتی ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، ابن سبیل ہے تو ان کو دیں، لیکن اسلامی حکومت کے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے وہ والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی تالیف قلبی کرنا مقصود ہو، یہ بھی ایک مصرف تھا ابتدائی اسلام میں۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کی دلداری کی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے قائم۔ ابھی یہ مصرف نہیں۔ آج کے دور کے جو نو مسلم ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ ہاں دوسری چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں اس کے اندر، مسکین ہے، فقیر ہے، مسافر ہے، قرض دار ہے، تو ان کو دے سکتے، لیکن صرف اس لیے کہ نیا مسلمان ہوا ہے اس مقصد سے اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ تو 4 ہو گئے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام آزاد کرانے میں، غلام آزادی کرانے کا جو ماحول تھا اس زمانے میں، آج کے زمانے میں جو بے گناہ محروسین ہیں، قیدی ہیں، ان کی آزادی کے لیے بھی
زکوٰۃ کی رقم دینا جائز۔ وفی الرقاب والغارمین، جو قرض دار ہیں، قرض نے اس کو اتنا دبا دیا ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کا طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو قرض کی رقم، زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، بشرطی کہ اس کے پاس کوئی نصاب کے بقدر مال نہ ہو۔ ایک آدمی ہے کہ وہ تو قرض دار ہے، 50,000 کا اس کے اوپر قرض ہے، 1,00,000 روپے کا قرض ہے، لیکن اس کے پاس یا اس کی بیوی کے پاس اتنی رقم ہے، جو زیورات ہے جو نصاب کے برابر ہے، تو پھر اس کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ تو اس کی تحقیق بھی رہنا چاہیے کہ وہ اس کے پاس نصاب کے برابر کوئی مال یا اس کی بیوی کے پاس کوئی زیور ہے تو نہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، وابن السبیل، اور مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو۔ یہ زکوٰۃ کا مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تحقیق کر کے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کس کو دے سکتے ہیں، تو قریب بات ختم ہونے میں ہے۔ انسان کے جو اصول ہے، اصول یعنی جس سے وہ پیدا ہوا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، یہ انسان کے اصول ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور انسان کے فروع یعنی انسان سے جو پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ دو رشتے، ایک رشتہ میاں بیوی کا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دی سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، میں بیان کروں گا اور رشتہ داریوں کے ناموں تو وقت تو لگیں گا، آپ اکیلے میں بیٹھ کے موج لینا، ماموں خالو چاچا، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ داماد کو، بہو کو، سالے کو، سالی کو، جو بھی ہے آپ کے رشتہ دار، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطی کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق۔ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو اصلی سید ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پیشہ ور فقیر کے بارے میں نے کہہ دیا کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ماموں رہتے ہیں، چاچا ہے کہ بھائی اکیلے ہو گئے، بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو ہم بہت سے گھروں میں رہتے ہیں کہ ہم ان کو لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو بھی زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہ میں ہمارے ساتھ کھا رہے پی رہے، ایسا نہیں، ہمارے ساتھ کھا پی رہے، لیکن وہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ آج محتاج ہے، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے۔ اپنے دکان میں کام کرنے والا نوکر خادم ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والا نوکر خادم ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وغیرہ ذالک۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو پوچھ لو، میں بات ختم کر دوں۔ لینے والے جو ہوتے ہیں، لینے والے ان کو بھی چاہیے ملے تو اس سے کچھ کاروبار کر رہے، لیکن بس کھاتے رہتے لوگ، وہی ان کو کرنا چاہیے، اس سے دینے کے لائق ہو جائیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایسی ہو کہ وہ جسے ہم زکوٰۃ دے رہے وہ کھا پی کے برابر کر دے، وہ ایسا نہیں، بلکہ ایسی امداد کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا ایسی ترتیب بناؤ کہ وہ اپنے پیر پر کھڑے ہو جائے، اس سے کوئی کاروبار کرے، اس سال اس نے زکوٰۃ لیا ہے، آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا بنے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ایسی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو 100 دے دیے، 200 دے دیے، 500 دے دیے، 1000 دے دیے، ایسا نظام رہے کہ ہم ہر سال ٹارگیٹ لگائیں، سال بھر دیکھتے رہے کہ کون ہے یہ ایسا شخص ہے جو محتاج ہے، اس کے پاس کوئی کاروباری سہولیات نہیں ہے، اپنے ذہن میں پلاننگ بناتے رہے کہ اس کو کون سا کاروبار دے سکتے ہیں، وہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ جب ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے تو اس کو بلا کر تنہائی میں اس کو سمجھا کے کہا جائے کہ دیکھ تو اتنا وقت گزار رہا ہے، تیری محتاجگی کا وقت ہے، کیوں نہ تو اپنے پیر پہ کھڑے ہو جا، تو اگر تجھے یہ کاروبار کرنا ہے تو بول، میں تیری مدد کرتا ہوں، اس کو وہ کاروبار شروع کر کے دے، تاکہ وہ اس سال زکوٰۃ لینے کے بعد آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ لینے والے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی اصول اور کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لک الحمد حتی ترضی ولک الشکر حتی ترضی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہم پر ہوا کہ تو نے ہم کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، آج اس کا 24واں روزہ ہے۔ اے اللہ ہم نے جتنے روزے رکھے
ان کو قبول فرما، بقیہ دنوں کے روزے بھی خیر و عافیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے کس طریقے سے تراویح پڑھی ہے تو خوب جانتا ہے، کیسی تلاوت کی ہے تو خوب جانتا ہے، کیسا ذکر کیا ہے تو خوب جانتا ہے، روزے ہمارے کیسے گزر رہے اللہ تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، نفس اور شرور کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں، اے اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما، اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم کو محروم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری بیویوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری اولاد کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت کر دیجیے، ہمارے مشائخ اور علماء کی مغفرت کر دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ آگ سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اے اللہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک چنگاری اس کی ہمارے جسم پہ لگتی ہے تو ہم تلملا جاتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑی اور سخت اور تیز جہنم کی آگ ہوگی، اے اللہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دیجیے اور جنت کا داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تیرے برگزیدہ اور مقربین بندوں نے رمضان کی مبارک ساعتوں میں جو جو خیر اور بھلائی کی دعا مانگی ہے، اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان کو عزت و سرخروئی عطا فرما۔ ہر جگہ مسلمانوں کو اے اللہ ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کی مساجد توڑی جا رہی ہے، مدارس توڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ آج دنیا کے کسی بھی خطے پر نظر اتاری جاتی ہے تو مسلمان محفوظ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کی مسجدیں محفوظ نظر نہیں آ رہی۔ اے اللہ تو ہی مسلمانوں کا حامی و مددگار ہے، تو ہی مسلمانوں کا محافظ ہے۔ اے اللہ دشمنان اسلام اسکیمیں بنا رہے ہیں، پلاننگیں کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو اس دھرتی سے ختم کرنے کی، لیکن اے اللہ تو نے فیصلہ اپنا قرآن میں سنا دیا ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اے اللہ قیامت تک دین کے باقی رکھنے کے فیصلے فرما اور قیامت تک کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے عزت و سرخروئی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہماری ہی کوتاہی ہے، ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے دنیا والوں کو صحیح اسلام کی تصویر نہیں پڑھی، ہماری زندگیاں اسلام کے خلاف ہے، ہماری صبح و شام اسلام کے خلاف ہے، ہماری تجارت اسلام کے خلاف ہے، ہماری وضاقتہ اسلام کے خلاف ہے، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر برادران اسلام سے متنفر ہوئے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما اور ہم کو چلتا پھرتا مسلمان کا کردار ادا کرنے والا بنا، ایسی زندگی عطا فرما، ایسی سیرت عطا فرما، ایسی وضاقتہ عطا فرمائیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے نہیں اسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اسلام میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سب کے دل آپ ہی کے قبضے قدرت میں، آپ کٹر سے کٹر اسلام دشمن کو بھی اسلام کی توفیق عطا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو اسلام کی محبت کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے والا بنا دے، ان کو اسلام کا چاہنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام عالم اسلام میں، تمام عالم میں، تمام دنیا میں ہدایت کی ہوا کو چلا دے۔ اے اللہ حالات کو سازگار بنا دے، مسلمانوں کی، ان کی مساجد کی، ان کی مدارس کی، ان کی خانقاہوں کی، ان کے دینی مراکز کی اور ان کے مشائخ اور اکابرین کی اللہ حفاظت فرما، عزت و سرخروئی عطا فرما، قوت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنا رمضان کا مہینہ باقی ہے ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ روزہ ہم نے تو رکھ لیا جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رہتا ہے، اے اللہ ایک روزہ جو اس سے بڑا ہے جو بلوغ کے بعد سے مرنے کے وقت تک رہتا ہے، اے اللہ اس بڑے روزے کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ممنوعات سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے
حضور پاک علیہ السلام کی برکتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔